روحوں میں اترتے ہیں صدا ملہم حق کے، اللہ سے بندے کو ملا دیتے ہر روزے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں آپ کا پسندیدہ پروگرام نشر رمضان کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ MT انٹرنیشنل جرمنی اسٹوڈیو سے یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ خاص مہینہ عطا کیا ہے جس کے برکات، جس کے فیوز ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس مہینے میں مختلف مجاہدات کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی لقاء اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ یہ ہمارا بالخصوص اہم مقصد ہوتا ہے رمضان میں ایک ہر مومن کے لیے۔ ناظرین، آج بھی ہم نے آپ کے لیے ایک دلچسپ پروگرام تیار کیا ہے نشر رمضان کا۔ ہم مختلف چیزیں آپ کو بتانا سکھائیں گے، مختلف ایک کھانا بھی آپ کو پکانا سکھائیں گے، ایک ملک بھی آپ کو لے کر جائیں گے، وہاں کی بھی آپ کو سفر اور جھلکیاں دکھائیں گے، اور پچھلی مرتبہ کی طرح اس دفعہ بھی ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں حصہ لینے کی ممکن کوشش کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ فرحاد غفار صاحب ہیں۔ السلام علیکم فرحاد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ میسا، بالکل درست فرمایا آپ نے کہ آج بھی جیسے پچھلے ہفتے بھی آپ کو اس پروگرام میں ہم نے شامل کیا تھا، آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور جیسے پچھلے ہفتے بھی ایک انعام یا ایک تحفہ لائیو آپ کے سامنے یہاں پر تیار کیا گیا تھا، آج دوبارہ ایک ایسا تحفہ یا ایک انعام تیار کیا جائے گا، اور پروگرام کے اختتام پر انشاءاللہ تعالیٰ ایک لائیو کوئز منعقد ہوگا، اور تمام شاملین جو ناظرین ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ سے ایک آجانہ درخواست ہے، اور وہ یہ ہے کہ براہ مہربانی QR کوڈ کے ذریعے جو MTAI اپلیکیشن ہے اسے براہ مہربانی ڈاؤن لوڈ کیجئے، اسے انسٹال کیجئے، اور اس میں جب آپ رجسٹریشن کریں گے وہ آپ نے اپنی ای میل ایڈریس کے ذریعے کرنا ہے، اور اس کے بعد باقی کی جو معلومات ہیں وہ بھی آپ سے مانگی جائیں گی، مثلا آپ کا نام ہے اور آپ کہاں پر آپ کی رہائش کدھر ہے۔ اور اس کے بعد کیونکہ پروگرام اب شروع ہو چکا ہے تو جیسے ہی آپ اس میں لاگ ان ہوں گے، نیچے ایک ہوم کا سیکشن ہے، جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اوپر ہمارے پروگرام کا نام آپ کو نظر آئے گا، اور جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے جب کوئز شروع ہوگا تو آپ کوئز میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ شامل ہو سکیں گے۔ آج کا جو انعام ہے، آج کا جو تحفہ ہے، اس میں تھوڑا زیادہ کام ہونا ہے، تو اس وجہ سے خاکسار کی طرف سے فی الحال معذرت، اور تب تک ناظرین سے درخواست ہے کہ ایک دلچسپ گفتگو عمیر خالد صاحب اور ہمارے آج کے جو مہمان خصوصی ہیں ان کے درمیان جو منعقد ہوگی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ شامل ہوں گے۔ فرحاد صاحب، ہم بھی اور ناظرین بھی آپ کی خطاطی کے منتظر ہیں۔ ناظرین ضرور اس پروگرام میں حصہ لیں، MTI ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں ای میل کے ذریعے رجسٹر کریں۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں شریک گفتگو محترم طارق احمد ظفر صاحب ہیں۔ آپ ربی سلسلہ ہیں اور جامعہ احمدیہ جرمنی میں بطور استاد خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ربی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عمر صاحب، آپ کے رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ میرے خیال میں ہم سب کے لیے بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور جو سب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے آئندہ دنوں میں یہ امید ہے کہ خدا تعالیٰ وہاں پہ توفیق دے، لیکن بہرحال یہ دن اور یہ راتیں بہت تیزی سے گزر رہی ہیں، پتہ نہیں چلا 2 ہفتے بھی گزر چکے ہیں۔ ربی صاحب، ہمارے ہر پروگرام کا ایک مرکزی موضوع بھی ہوتا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے رمضان کے برکات کے متعلق گفتگو کی تھی۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارے پروگرام کا وہ ہے قرآن کریم کا رمضان سے تعلق۔ اور صاحب، کیا ہی حسن اتفاق ہے کہ کل ہی ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی اسی موضوع پر خطبہ جمعہ فرمایا تھا، اور یہی موضوع آپ نے اس کا ذکر کیا تھا، اور اسی کے متعلق آج بھی میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ میرے صاحب، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، حضور نے بھی کل اس کا ذکر کیا ہے، کیا آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کا رمضان سے کیا تعلق ہے؟ جی، جو اس کا سب سے بڑا بنیادی تعلق ہے، میرے خیال میں ہم سب اس کو اس وقت محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت غیر معمولی تبدیلی آئی ہے رمضان کے ساتھ۔ ہم جس طرح سے پہلے اپنے دن گزارا کرتے تھے، وہ ایک تو ہم نے روزے بھی رکھے ہیں، لیکن ہماری جو قرآن مجید کے ساتھ جس طرح سے لگاؤ شروع ہو گیا ہے خود بخود ہی، اور جس توجہ کے ساتھ اور جس طرح سے اب قرآن مجید کو ہم ٹائم دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پہلے نہیں تھا، تو اس کی ایک بہت بنیادی وجہ بھی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اس کا ایک تعلق ہے، بہرحال ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مشہور آیت ہے قرآن مجید میں، صرف نشاندہی کرتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ رمضان کے مہینوں میں شروع ہوا، اور اسی آیت کو ہم اس پہ اگر زیادہ غور کریں تو ہمیں اور بھی باتیں ساتھ دیکھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر وہ کیا زمانہ تھا جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اس سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی، کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فساد کے نام سے ظاہر الفساد فی البر والبحر کا نقشہ کھینچا ہے، یعنی ہر طرح سے تاریکی تھی، ظلم تھا، اور لوگ خدا تعالیٰ سے دور تھے، اور ہدایت کے بالکل برعکس جو صورتحال تھی جس نے خدا تعالیٰ کی رحمت کو بالآخر پھر کھینچا اور یہ قرآن مجید کا نزول ہوا۔ تو وہ زمانہ کیسے دور ہوا؟ قرآن مجید کے ذریعے سے، یعنی اس تاریکی میں خدا تعالیٰ نے ایک روحانی نور بالکل، اور اس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ القدر میں کرتا ہے، انا انزلناہ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، ایک مبارک رات میں اتارا ہے قرآن مجید کو۔ تو یہ جو اس کے بعد اب دیکھیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پھر سے یہ روحانی زندگی، روحانی انقلاب پیدا کرنے کے لیے دنیا کے سامنے قرآن مجید پیش کیا تھا آپ نے، یہی آپ کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ آج قرآن مجید میں ایک مثال تھی، کئی مختلف جگہوں پہ مثالیں ہیں، ہم سب قرآن مجید دیکھتا ہے، اس میں بھی تمہارے رب کی طرف سے نشانات ہیں کہ تو جس زمین جس طرح سے وہ بنجر ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، مردہ حالت میں آ جاتی ہے، تو خدا تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں زمین میں پھر سے ایک حرکت پیدا شروع ہو جاتی ہے، وہ پھلنے پھولنے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں جو یہاں پہ اشارہ ہماری اپنی بھی زمینیں بھی ہیں، یہاں پر روحانی عالم کی طرف بھی اشارہ ہے، ظاہری باتوں کو لے کے خدا تعالیٰ روحانیت کی بہت پوشیدہ بھیدوں کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے۔ تو رمضان تو اصل میں ہمارے اندر زندگی پیدا کرنے والا مہینہ ہے، اور اس کا جو سب سے بنیادی ذریعہ وہ قرآن مجید ہے، اس دور میں بھی تھا اور اب بھی، جب کبھی بھی ہم سب کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ آئے گا، ہم اس میں بہت کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے بھی توفیق دے، لیکن جیسے وقت گزرتا ہے کچھ نہ کچھ زنگ لگ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جس طرح سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ اگر دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو وہ کیسے دور کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خاص طور پر ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام جتنا اتارا قرآن مجید کا نزول ہو چکا ہوتا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے اس قرآن کو اتنا دہراتے تھے۔ اب یہ بھی نا دہرانا ایسے نہیں ہے کہ جیسے اب استاد کے آگے بیٹھ گئے ہیں، استاد دہرا رہا ہے۔ اب یہ مثال بات سمجھ لیں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا ذکر پچھلے ماہ بہت زیادہ ہوتا رہا، جو وہ پیش ہوئی مسلم موت کے حوالے سے، تو وہاں پہ آپ کی اس خصوصیت کا بھی ذکر ہوا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو تفسیر القرآن کا خاص ملکہ عطا کیا تھا۔ وہاں پہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ فرشتے نے مجھے سکھایا تھا۔ اب دیکھیں وہ ایک خواب تھی، تو فرشتے کا آسم سب قرآن مجید دہرانا خالی یہ نہیں کہ دہرا لیا بس یاد ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس قرآن مجید کے سمندر میں غوطے لگواتا تھا، آپ اور گہرائیوں میں اترتے تھے، یقیناً قرآن مجید کے معارف آپ پر مزید کھولا کرتے تھے، اور اس سے جو ایک تاثیر آپ کے قلب میں پیدا ہوتی تھی، اس سے جو قوت قدسیہ بڑھتی تھی، اور اس سے پھر جو روحانیت کا جو انتشار ہوتا تھا، اور آپ کے ارد گرد جو ماحول اس فضا سے پھر روحانی فضا سے پر ہو جاتا تھا، تو یہ ایک خدا تعالیٰ ایک سمجھ لیں کہ ایک نئی تجلی ہوا کرتی تھی، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ سب بظاہر تو قرآن کریم ایک غیر مسلم دیکھے تو اس کے لیے تو ایک کتاب ہی ہے، چند صفحات ہیں، کچھ اس میں خطاطی ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسی قوت رکھی ہے جس کے ذریعے دلوں کو بھی فدا ہو جاتے ہیں، یعنی محبت پیدا ہو جاتی ہے اس ایک کتاب سے۔ بالکل، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں خاص طور پر آپ کے آنے کی جو مقاصد میں سے ایک بہت بنیادی مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی جو تاثیرات ہیں اور جو اس کے حقائق ہیں، جو اس کے معارف ہے، وہ کھول کر آپ بیان کریں۔ جس رنگ میں آپ نے قرآن مجید کے بارے میں کلام کیا ہے، اور اس کے آپ تو عاشق تھے قرآن مجید کے۔ روایات میں آتا ہے کہ 10,000 مرتبہ حضرت مسیح علیہ السلام نے، بالکل، آپ کے بیٹے مرزا سلطان احمد صاحب نے کہا کہ یہ مبالغہ نہیں ہے، کم از کم 10,000 مرتبہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو کیوں
آپ کو قرآن مجید ایک ہوتا ہے نا ظاہری نظر، ایک سطحی نظر. عام طور پر آپ نے کہا کہ غیر مسلم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ظاہری نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن آپ کو خدا تعالیٰ نے آپ اس مقام پر فائز تھے جس کے بارے میں آتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. آپ کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے وہ تزکیہ بخشا تھا. تو اس مہینے میں بھی دیکھیں رمضان میں ہمیں جہاں روزوں کی تلقین ہے، روزوں سے یہی بتایا جاتا ہے، یہی مشاہدہ میں آتا ہے کہ انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، اور تزکیہ ہونے کے نتیجے میں خدا دوسری طرف قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کو تم نہیں ہاتھ لگا سکتے، نہیں چھو سکتے، یعنی اس کی گہرائیوں میں تم نہیں اتر سکتے، اس کے معرف تم اطلاع نہیں پا سکتے جب تک تم پاک صاف نہیں کیے جاتے. اب دیکھیں اس مہینے میں جہاں روزے بھی ہم رکھ رہے ہیں، اپنی اندرونی صفائی کی بھی کوشش کر رہے ہیں، پھر دوسری طرف ہم قرآن مجید کی طرف ہم جس طرح توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو قرآن مجید اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایسی تاثیر ہے، ایک کشش ہے کہ وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، خدا تعالیٰ کا چہرہ انسان کو دکھا دیتا ہے بالآخر. تو یہی وہ تاثیر قدسیہ تھیں جو جس کی وجہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کفار مکہ کے سامنے پیش کیا، وہ کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے. بالکل، تو یہ تو جادو ہے، اس کلام میں جادو ہے. تو یہ کلام ایک ایسا کلام ہے جو آپ اس کے ساتھ اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور اس پر غور کرتا ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ کلام اس جہان میں سے، یہ اس دنیا کی تخلیق ہے ہی نہیں، اسی تخلیق کسی اور یہاں کی ہے ہی نہیں، یہ خدا کی طرف سے ہے. ویسے ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ یعنی اللہ والے ہیں. اس پہ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن والے اہل اللہ اور اللہ کے خاص بندے ہیں. تو میرے صاحب کس طرح ہم بھی قرآن والے بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، قرآن والا بننے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی ہی ضرورت ہے، ہمیں قرآن مجید کو تھامنے کی پکڑنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے صحابہ کی تعریف کے بارے میں اور ہر ایک دوسرے شخص کے بارے میں جو اس پر اترتا ہے کہ جب الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ جنہیں ہم نے اس کتاب یہ کتاب ہم نے دی وہ اس کی اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. ٹھیک ہے، تو حق سے تلاوت کا حق کیا مطلب اور تلاوت سے کیا مطلب؟ تلاوت وہ نہیں ہے جو ہم بس اس کو طوطے کی طرح بس پڑھتے جائیں، بلکہ تلا یتلو کے معنی عربی میں ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے چلنا، اس کی مطابقت کرنی. یعنی یہاں پر اشارہ اس طرف بھی ہے جہاں آپ اس کو پڑھیں اور تو وہاں اس پر غور بھی کریں، اس پر غور و فکر کریں، اس تدبر کریں، پھر جو احکامات قرآن مجید کے ہیں ان کو نظر انداز نہ کریں بلکہ ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں. پھر اسی وجہ سے پھر آگے آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، ایمان لانے والے ہیں اس پر. حضرت مسیح السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے، غالباً کشتی نو میں فرمایا ہے، اور یہ دیکھیں جب ایک نبی کوئی بات کرتا ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوتا. ہم بعض اوقات اپنی گفتگو میں بہت سی باتیں کہہ جاتے ہیں جو میں مبالغہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات. تو حضرت مسیح السلام نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ تمہیں 7 دنوں کے اندر پاک کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ کوئی سوری اور معنوی اعراض نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اعراض یعنی آپ اس کے خلاف نہ چلیں. وہ کس طور پر کہ ایک طرف اعمال کے حوالے سے کہ جو قرآن مجید میں آپ پڑھیں دیکھیں آپ کے اعمال اس کے مطابق ہوں. دوسرا اعراض اعتقادی طور پر بھی، یعنی آپ کا نظریہ یہ ہو خدا تعالیٰ یہ کہے، آپ یہ چاہیں خدا وہ کہے، یعنی پوری طرح سے نا آپ اس کے ساتھ ایک مناسبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے. یعنی انسان قرآن والا ایسے بن سکتا ہے قرآن کے ذریعے کہ قرآن کے بارے میں تفکر بھی کرے اور بھی پھر وہ تدبر بھی کرے. پھر آگے دیکھیں کیا فرماتے ہیں. پھر حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا شخص 7 دن جو اس طرح سے پیروی کرتا ہے خدا تعالیٰ نبیوں کی طرح اس کو بنا سکتا ہے. اب دیکھیں اس سے بڑی بات کیا مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت مسیح السلام نے تو قرآن مجید کو ایک آب حیات کے طور پر پیش کیا. اب قرآن نے جو مثال پیش کی ہے کہ پانی نازل ہوتا ہے زمین زندہ ہو جاتی ہے، آگے جا کے قرآن مجید کا ذکر آتا ہے قرآن مجید کے اندر، یعنی یہ وہ زندگی کا پانی تھا. ایک جگہ آپ نے قرآن مجید کے حوالے سے فرمایا کہ یہ ایک ایسا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جن میں زندگی کا پانی گزر رہا ہے. ٹھیک ہے، فمن شارب منہ جو عربی کا کلام ہے کہ جو کوئی اس سے پیے فہو یحییٰ، بس وہ زندہ ہو جاتا ہے. آگے کہتے ہیں نہیں بلکہ وہ محیین میں سے ہو جاتا ہے، یعنی دوسروں کو زندگی بخشنے والا ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید کو تھامنے اس کو پکڑنے کا مطلب تو اصل میں یہ ہے.
اب دیکھیں صحابہ کے دور میں، اولین دور میں کیا ہوتا تھا، ان کا تو اٹھنا بیٹھنا قرآن مجید کے ساتھ ہوتا تھا. وہ تو کوئی ان کے مجلسیں وہاں تذکرہ ہی قرآن مجید کا ہے. جب کوئی بحث ہے وہاں پہ قرآن مجید سے استدلال کیا جاتا ہے، سند کے طور پر قرآن مجید کو پیش کیا جاتا ہے. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلامی معاشرہ ایسا تھا کہ قرآن مجید ہر جگہ چھایا ہوا تھا. یعنی سب کے سب وہ عاشق قرآن تھے، جس کا حضرت مسیح علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، اور جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام خود بھی تھے، جس طرح اور آپ نے ایسے بھی بتایا پیدا کرنے بھی آئے تھے. یہ بھی بالکل. تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہماری جماعت میں خدا تعالیٰ نے ایسے عاشق قرآن پیدا کیے ہیں، اور اس کی تاثیرات پھر خدا تعالیٰ ایک زندہ کتاب کی تاثیرات پہ دکھاتا بھی ہے. سب سے بڑھ کر تو ہمارے پیارے خلیفہ ہیں. بالکل. صاحب اسی حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو بھی ناظرین کے لیے تیار کی ہے جو دکھاتی ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت میں ایسے احباب ہیں جو ایسے ماحول میں رہتے ہیں جس میں شاید دہریت ہو، مذہب کا کوئی نام و نشان نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین کو قائم کرتے ہیں. ناظرین، ہم نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ ہر پروگرام میں ہم آپ کو ایک ملک کا سفر کرائیں گے، کچھ جھلکیاں وہاں کی دکھائیں گے، اور آج ہم آپ کو امریکہ لے کے جا رہے ہیں، ایک ایسا ملک جس کے بارے میں ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ وہ مادیت کا مرکز ہے، جہاں روحانیت بالکل ختم ہو چکی ہے، اور اس ملک میں احمدی مسلمان بھی رہتے ہیں. ایسے احمدی مسلمان جو وہاں پڑھتے بھی ہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں، اس ماحول میں بھی رہتے ہیں، اور باوجود اس سب کے وہ پھر بھی اپنے دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہیں. آئے ناظرین، ہم آپ کو امریکہ لے کر جاتے ہیں اور 3 افراد جماعت کی زندگیوں کا کچھ حصہ سنتے ہیں. Western culture continues to promote materialism in the pursuit of comfort and luxury. Especially in the USA, this ideal of becoming rich is the cornerstone of American society and the definition of success that everyone is chasing. So how do Muslims navigate these challenges? And especially in the holy month of Ramadan, are they able to prioritize deen over dunya? We spoke to Ahmadi Muslims who live near Washington, D.C. to ask them how they maintain a balance during this holy month. As a high school student participating in Ramadan, I definitely seen the challenges, especially when waking up for Sehri. And I feel as though it empowers me and it gives me the ability to fast throughout the whole day, especially having work and schoolwork and tests and different things. Any time I've used that time towards reading the Holy Quran, praying Tahajjud, praying Taraweeh, and all these different things has brought me together, especially by going to the masjid every single day. It's not just about fasting, it's about the sacrifice that we have for Allah Ta'ala. And this sacrifice can give us great benefit in the worldly aspect of life, in deen and dunya. I always think about what is the purpose of life at the end of the day. Is it to continue the routine and fast and do a little bit what I can, or it's really to make a revolution inside of ourselves, to remind ourselves that, this life is going to end. But of course we need to work, we need to study. For me, I'm a scientific researcher, I do research every day, but I focus very well after my working hour to really attend to the spiritual activity in the masjid and make sure that my family are following a higher standard in Ramadan in general. One advice that Murabi Saab gave me was that you schedule out your day and see what you're doing at each time, such as during namaz time. You can dedicate time to afterwards read the Holy Quran and piece it throughout the day. That's another component there. You do it all for the sake and the love of Allah. I feel like in Ramadan, it changes my schedule and it pushes me to come to the masjid more often. With the help of Allah, I feel like I've been able to overcome many of my challenges, especially in school, and that's more of a worldly standard, but with Allah, getting closer to Him, it's just it's very good for the heart. One of my friends, a few of them, they often come to the iftars that we hold here, and they genuinely enjoy the experience. They learn more about Islam. A few of them also fast with me throughout the day, not just holding me accountable. They want to see what Ramadan is about. They're also fasting the whole day with me. And a few of them even come to the mosque and offer prayers. They're not Muslim, but they'll pray. Show me how you pray. Personally, I've had many friends ask me questions about why we fast and how long it is. And I feel like that's like a great conversation. And on top of that, my friends hold me accountable. And they're always asking me, are you fasting today? Are you fasting today? So it's kind of like a great thing. We see around the world there's global poverty, there's suffering, and how would a rich man understand what someone is going through, suffering like that? And this sort of puts you in their shoes for a moment, and
Ramadan is at face value is not just about sacrificing food and water. It's about increasing our taqwa, our righteousness, our spirituality, and also performing our rights to man, huquq al-ibad. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अभी आपको हमने अमेरिका का सफ़र करवाया, अब हम यहाँ वापस आ गए हैं जर्मनी। तो जैसा कि पिछले हफ्ते भी आपके सामने एक लाइव जो इनाम है, जो कि प्रोग्राम के अख्ताम पर जो भी इस क्विज़ में जो बाद में मुनक़िद होगा जीतेंगे, उन्हें बज़रिया डाक इंशाअल्लाह ताला पहुँचा दिया जाएगा। तो बहरहाल अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, यानी आज का जो इनाम है उस हवाले से अभी आपके सामने यहाँ पर ख़ताती तैयार की जा रही है। उम्मीद है आप दोस्तों ने ये देख लिया होगा। राज साहब, क्या आप हमारे नाज़रीन को ये भी बता सकते हैं कि आप कौन सी कुरानी आयत की इस वक्त ख़ताती कर रहे हैं? असल में जिस आयत को मैं लिख रहा हूँ वो इत्तफ़ाक़न मुरब्बी साहब ने पहले भी उसका ज़िक्र कर लिया था कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। तो ज़ाहिर बात है रमज़ान का ताल्लुक़ कुरान मजीद से गहरा है, और इस वजह से सोचा कि आज का जो सेगमेंट है, आज का जो प्रोग्राम है, इसके लिए इसी आयत की जो एक ख़ताती है वो यहाँ बतौर इनाम तैयार की जाए। फराज साहब, आपने मुझे बताया था कि सबसे ज़्यादा मज़ा आपको वैसे कुरानी आयत में आता है उनकी ख़ताती करने में, तो इसकी क्या कोई ख़ास वजह है कि क्या कुरानी आयत का ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है, या अहादीस या नाम का भी आप अमूमन ख़ताती किया करते हैं? अमूमन नामों की दरख्वास्त तो बहुत आती है। मुख्तलिफ़ जमाती प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ जानने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, उनकी अक्सर ही फरमाइश होती है कि फ़लाँ रिश्तेदार है, बच्चा है, जीवन साथी है, उनके लिए नाम लिख लें। लेकिन नाम में वो लुत्फ़ नहीं है जो कि कुरानी आयात में है, ना ही अहादीस में है। और यहीं से मालूम होता है कि खुदा ताला का कलाम, उसकी ख़ूबसूरती का जो इज़हार है वो इसके ज़रिए भी हम दिखा सकते हैं। अब हम अगर कलमे को देख लें या बिस्मिल्लाह को देख लें तो उसमें किस्म की, उसमें आपस में ऐसा एक जोड़ है हरूफ का, और उसमें किस्म की ख़ास खूबसूरती उसका इज़हार किया जा सकता है जो कि किसी और किताब या किसी और कलाम में हम नहीं देख सकते। तो इस वजह से कुरानी आयात का अपना एक मज़ा है। फराज साहब, क्या कोई आपकी भी कोई पसंदीदा आयत है या ऐसी आयत जिसकी आपने अक्सर ख़ताती की हो या मुख्तलिफ़ तर्ज में ख़ताती की हो? कलमा तैयबा और ख़ास तौर पर बिस्मिल्लाह, इसकी अमूमन मुख्तलिफ़ स्टाइल्स में ख़ताती की है, और हर एक का अपना मज़ा है। बेशक वो नस्तलीक हो जाए, यानी जो उर्दू या फ़ारसी का एक स्टाइल है, या सुलूस हो जाए जो अभी नाज़रीन कराम के सामने इस्तेमाल है, यानी जो फ़ॉन्ट है, जो एक स्टाइल है। लेकिन ख़ास तौर पे इन दोनों का एक अपना मज़ा है। बिल्कुल। क्या आप हमारे नाज़रीन को मुख्तसरन ये भी बता सकते हैं कि इस वक्त आप कैसे ख़ताती इसकी कर रहे हैं, इस कुरानी आयत की? ख़ताती तो उम्मीद है कि नाज़रीन ने देख लिया होगा कि किस तरह से ख़ताती की गई। अब यहाँ पे मैंने ब्लू जो दवात है उससे इस्तेमाल किया है। ये ख़ास पेपर है, तुर्की से आया है, और मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर्स होते हैं, और अमूमन कोशिश ये होती है कि एक ऐसे पेपर पर लिखा जाए जो दवात को उस तरह से अब्ज़ॉर्ब ना करे, हाँ, यानी जो आपकी इंक है वो फ़ौरन वहाँ पर खींची ना जाए, बल्कि उसके ऊपर देर थोड़ी लगती है सूखने में। तो यहाँ एक मोटा कलम है, उसके साथ मैंने यहाँ पर बिस्मिल्लाह जो शहर रमज़ान वो लिखा है, और बाकी फिर एक जो छोटा कलम है आगे से ख़ुद पतला काटा हुआ है। जो भी ख़तात है वो अपनी मर्ज़ी से कलम को तैयार कर सकता है। तो बाकी जो है वो यहाँ नीचे लिखा है। वक्त क्योंकि कम है, इस वजह से कोशिश ये की जाती है कि जल्द अज जल्द यहाँ पर नाज़रीन के लिए तैयार कर दिया जाए। लेकिन बाज़ ऐसी भी ये ख़तातियाँ होती हैं जिसमें बाज़-औक़ात पूरा महीना इंसान वक्त जो है वो सर्व करता है, बाज़ पूरा साल भी। तो मेन चीज़ असल में ये होती है कि हरूफ की पोजीशन, यानी एक एक हर्फ को कहाँ पर रखना है, ताकि जो खूबसूरती है खुदा ताला के कलाम की, वो जो है उसका भी जो इज़हार है वो मुमकिन हो। ज़ाकल्लाह, माशाल्लाह तस्वीर ख़ताती बहुत खूबसूरत लग रही है, और मुझे उम्मीद है कि जो भी हमारे नाज़रीन में सब हिस्सा लेंगे बाद में क्विज़ में, और जो बाद में जीतेंगे, वो बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें इतनी खूबसूरत ख़ताती मिल रही है। आए मैं मरबी साहब की तरफ चलता हूँ। मरबी साहब, जो फ़राज साहब है उन्होंने कुरानी शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान की ख़ताती कर रहे हैं, जिसमें लफ्ज़ कुरान भी आता है, अल कुरान आता है। हम अक्सर ये लफ्ज़ बोलते हैं, हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, बिलख़ुसूस रमज़ान के महीने में भी। तो मरबी साहब, इसकी वजह तस्मिया क्या है, इस लफ्ज़ का क्या मतलब है? जी, देखें, लुगात में जाएंगे तो बहुत से अल्फाज और बारीकियाँ पता चलेंगी। मैं मोटे मोटे माने बेहतर है वही बता देते हैं, ताकि एक बहुत अज़मत कुरान जी की वो ज़ाहिर हो। एक तो कारा यकरा वैसे पढ़ने को कहते हैं, फिर सुनाने को भी इसको कह सकते हैं। लेकिन कुरान जब जैसे लिखा हुआ है तो इसके एक माने और भी हैं। एक यानी वो किताब जो पढ़ी जाती है,
ٹھیک ہے. تو اس میں یہاں پر یہ ایک بہت قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت مسیح السلام نے اس کے بارے میں بھی فرمایا ہوا ہے. تو آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں اس لفظ قرآن کے بارے میں غور کر رہا تھا تو تب یہ بات مجھ پر کھلی کہ یہ بہت بڑی پیشن گوئی ہے کہ قرآن کے معنی یہی ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جو پڑھنے کے لائق ہے. آپ نے یہ معنی بھی اس کے کیے اور آپ نے فرمایا کہ اس میں پیشن گوئی یہ ہے کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جہاں بہت سی کتابیں ہوں گی اور پڑھنے کے لیے بھی بہت سی چیزیں نکل آئیں گی, لوگ پڑھا کریں گے, لیکن اس زمانے کے لیے اس قرآن مجید کے لفظ میں یہ پیشن گوئی منہا ہے کہ اس زمانے میں تم لوگ باقی سب کتابیں چھوڑو, یہی وہ کتاب ہے اصل میں جو پڑھنے کے لائق ہے, جو پڑھنے کے قابل ہے. اور یہ زمانہ اب دیکھیں پہلے میں نے بھی شروع میں بتایا کہ صحابہ کے بارے میں آپ نے اہل قرآن کا ذکر کیا, اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی تلاوت کرتے ہیں جس اس کا حق ہے. لیکن ایک دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ایک اس وقت کا نبی کہے گا کہ یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, کہ اے میرے رب میری قوم نے تو قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے. اب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہیں گے. تو یہ آج کے دور میں جہاں حضرت مسیح السلام نے کہا ہے کہ پڑھنے کے لائق کتاب ہی صرف قرآن مجید ہے, آپ نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید کی طرف آؤ, قرآن مجید کا حربہ ہاتھ میں لو, اسی میں تمہاری فتح ہے. تمام باتوں کو جو قرآن مجید کو عزت دے گا وہ آسمان پر عزت پائے گا. تمام جو شخص نہایت بے ایمان ہے وہ شخص جو قرآن مجید کے مقابلے پہ دوسری چیزوں کو زیادہ فوقیت دیتا ہے, دوسری چیزیں زیادہ پڑھتا ہے. تو یہ قرآن یہ لفظ اپنی ذات میں ایک خدا تعالیٰ کا بہت بڑا نشان ہے. دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں آج دنیا میں کوئی کتاب نہیں اتنی پڑھی جاتی جتنی قرآن مجید پڑھی جاتی ہے. اب رمضان ہے, نماز ہے, نماز میں تلاوت ہے, تراویح ہیں, سارا قرآن دہرایا جا رہا ہے. بتائیں کون سی کتاب ہے جو اس طرح سے صبح و شام پڑھی جاتی ہے, بلکہ صبح شام کیا پہلے رات, یہ سحری کے وقت, سحری سے پہلے, یعنی کوئی ایک لمحہ نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے عرض کیا یہ تو اب سائنسدان ایک اسٹیٹسٹک بھی ملتی ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ کتاب جو پڑھی جاتی ہے وہ قرآن کریم ہے, یعنی وہ پیشگوئی بھی پوری ہوگی کہ یہ جو اس کا وجہ تسمیہ ہے وہ بھی پورا ہوگی ایک طرف سے. تو الحمدللہ مختلف ذرائع سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے نام کا بھی ایک حق ادا کیا, اور اب دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ کس طرح حقیقتاً قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے, اور یہی وہ کتاب ہے جس سے آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو اپنے ہاتھ میں لو, یہی ہمارا حربہ ہے. جزاک اللہ مرزا صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم نے اپنے ناظرین کے لیے ایک بڑا دلچسپ پروگرام تیار کیا ہے. ناظرین, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی مختلف پھلوں کا بھی ذکر ملتا ہے, ہم بھی مختلف گھروں میں کھاتے ہیں, سیب ہو, کیلا ہو, مالٹا, ہر پھل میں اپنی ایک لذت ہوتی ہے, لیکن جب مختلف پھلوں کو اکٹھا کیا جائے, مکس کیا جائے تو اس میں ایک خاص لذت پیدا ہوتی ہے اور خاص ذائقہ بھی ہوتا ہے. تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ چند پھلوں کے ذریعے اور کم وقت میں آپ کس طرح ایک فروٹ چاٹ بنا سکتے ہیں, اور وہ بھی بغیر مسالوں کے, بغیر باقی چیزوں کے, صرف پھلوں کے ذریعے آپ کس طرح وہ بنا سکتے ہیں, تیار کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, افطاری کے وقت جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کھجور اور پانی, اس کے ساتھ ہم اپنا روزہ اختتام کو لے کے آتے ہیں. اس کے بعد عمومی طور پہ, خاص طور پہ ہمارے کلچر میں فرائیڈ جو اجزیاء ہیں, فرائیڈ ڈشز ہیں, ان کا کافی استعمال ہوتا ہے, جیسا کہ پکوڑے ہو گئے, سموسے ہو گئے, یعنی کہ جو ہیوی اور آئلی ڈشز ہوتی ہیں. اور اگر ہم فروٹ کا استعمال کرتے بھی ہیں تو اس میں یا تو پھر ہم چنے ہیں ایڈ کر دیتے ہیں, اور مسالے جیسا کہ چنا مسالہ ہو گیا یا لال مرچ ہو گئی. تو آج کی جو ریسیپی جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ بیسکلی چنا اور مسالہ فری ہے. سمپل سی فروٹ سیلڈ جس کے اندر ہم نے صرف اور صرف لیمن اور ہنی جو ہے اس کا استعمال کرنا ہے. دہی جو ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا, وہ آپشنل ہے. تو بیسکلی فروٹ, آپ جو بھی آپ کی جو فروٹ باسکٹ گھر میں ہے اس میں جو فروٹس مہیا ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. میں نے جو ورژن لی ہے اس میں کوشش کی ہے کہ جتنا ٹراپیکل فروٹ سیلڈ ہو سکتا ہے وہ ہو. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس فروٹ سیلڈ میں کون سے پھل کا استعمال کروں گا. میں نے کیویز, انگور, اسٹرابیری, اورنج, پائن ایپل, سیب, اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مینگو, آم.
आम भी अमूमी तौर पे जो पाकिस्तान या इंडिया का आम होता है उसका टेक्सचर काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो इस वजह से अगर आप वो आम डालेंगे उसमें मिठास तो होगी मगर वो फिर आपके फ्रूट सैलड को मलीदा कर सकता है। तो मैंने जो मैंगो या आम जिसका इस्तेमाल किया है वो बेसिकली साउथ अमेरिकन जो कैंट मैंगोज़ हैं बड़े वाले उनका इस्तेमाल किया है, क्योंकि एक तो उसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा सख्त है और आप उसके जो साइज़ेस हैं स्लाइसेस हैं वो थोड़े बड़े कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें ऑप्शनल अनार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पीच, ये फ्रूट्स हैं जिनके मैं आज आपको एक फ्रूट सैलड दिखाऊंगा और इसका भी प्रोसेस काफ़ी इजी है। बेसिकली आपने सिर्फ और सिर्फ फ्रूट को प्रेप करना है, उनको साफ़ करना है, उनको काटना है और उसके बाद फिर उनको लेमन और जो हनी है उनमें टॉस करना है। तो आइए अगले स्टेप की तरफ जाते हैं जो कि है कटिंग। उसमें भी आपने ख्याल रखना है कुछ बातों का जो कि मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगा। नाज़रीन, कोशिश आप ये करें कि जो भी आप फ्रूट इस्तेमाल करते हैं उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सख्त टेक्सचर हो, क्योंकि अगर आपकी फ्रूट सैलड जो है वो बच भी जाती है तो आप उसको फ्रिज में रख के अगले दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आपका सॉफ्ट फ्रूट होगा, जितने आपके सॉफ्ट फल होंगे वो आपके फ्रूट सैलड को मलीदा कर देंगे। दूसरी बात जिसका ख्याल रखा जाए वो ये है कि आजकल हर चीज़ की सहूलत है। आप चाहें तो जो पाइनएप्पल, मैंगोस, जो भी फ्रूट हैं आप उनको केन्स में ख़रीद सकते हैं। वो एज सच कन्वीनियंट तो होगा मगर उसकी जो एक खालिसपन है वो आपको नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें कि जो भी आप फल इस्तेमाल कर रहे हैं वो फल फ्रेश हो और वो फल खालिस हो। नाज़रीन, फल हमारे कट गए हैं। अगले स्टेप में हमने लेमन जूस और हनी डालना है। वो आप एहतियात से डालें क्योंकि ऑलरेडी जो फ्रूट है, मुख्तलिफ फ्रूट्स फल हैं, उनकी एक अपनी मिठास है, उनका एक अपनी खटास भी होती है। जिस तरह कि अगर हमने ऑरेंज डाले हैं या कीवीज़ हैं उनमें अपनी एक नेचुरल खटास होती है। तो इस वजह से जो लेमन जूस है वो पहले आप बिल्कुल एहतियात से डालें। तकरीबन आधा टीस्पून आप उसको अपने सैलड में डालें। हनी भी, शहद जो है वो भी आप तकरीबन 1 से आधा टीस्पून जो है वो अपने फ्रूट सैलड में डालें और उसको टॉस कर लें। क्योंकि एहतियात रहे जितनी देर आप इस फ्रूट सैलड को रखेंगे बना के, चाहे वो फ्रिज में हो या आप अपने किचन में रखें, तो उस हिसाब से जो खटास और मिठास है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इसलिए कोशिश ये करें कि सैलड जितना फ्रेश हो बना के उसको उसी वक्त फिर आप खा लें। तो ये हमारी फ्रूट सैलड, चना फ्री, मसाला फ्री फ्रूट सैलड तैयार है। इसको अब हम जो प्रेप है डिश में वो करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लेमन और शहद के अलावा अगर आप चाहें, अगर आपको एसिडिटी का मसला है और आपको ये फ्रूट सैलड ज़्यादा खट्टी लगती है तो आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप थोड़ा सा पोर्शन कटोरी में डाल के उस हिसाब से आप अपना दही भी साथ डाल लें और उससे आपको एक क्रीमी फ्रूट सैलड भी मुहैया होगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको फिर इंशाल्लाह जल्द से जल्द ट्राई कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, अब हम आगे चलते हैं क्विज़ की तरफ। इससे पहले कि आज का क्विज़ हम शुरू करें, आप सबसे एक आजाना दरख्वास्त और वो ये है कि बराह मेहरबानी जो MTAI एप्लीकेशन है उसे QR कोड के ज़रिए स्कैन करके आप डाउनलोड कीजिए, उसे इंस्टॉल कीजिए। और पहले भी जैसा कि ज़िक्र इसका हुआ था कि आप अपने ईमेल एड्रेस के ज़रिए इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद बाकी मालूमात आपसे पूछी जाएंगी। मसलन आपका नाम है, आपकी रिहाइश किधर है, और नीचे करके जैसे अब आप लॉगिन हो जाएंगे उसके नीचे एक होम का सेक्शन है और जैसे आप उसे क्लिक करेंगे ऊपर जो लाइव प्रोग्राम्स हैं जिसमें ये भी प्रोग्राम शामिल है वो आपको नज़र आएंगे और बराह मेहरबानी उस पर क्लिक करके इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। और इसी तरह पिछले हफ्ते भी जैसा कि ये ऐलान किया गया था कि थोड़ा सा डिले आपको नज़र आएगा, यहाँ स्टूडियो से नहीं हो सकता है कि जो नशरियात हैं MTA पे जो आप देख रहे हैं और जो एप्लीकेशन पर आप देख रहे हैं हो सकता है शायद वक्त में थोड़ा फ़र्क हो। तो क्विज़ के दौरान
آپ سے آجانہ درخواست یہ ہے کہ براہ مہربانی آپ کی جو نظریں ہیں وہ کوئز پر ہوں، آپ کی جو ڈیوائس ہے اس پر ہوں، اور جیسے ڈیوائس کے اوپر آپ کو سوال نظر آئے فوراً جلد از جلد کوشش کریں کہ اس پر آپ جواب دیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کوئز کی طرف۔ تو آج کی کوئز کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ اے سورہ بنی اسرائیل، بی سورہ کہف، سی سورہ آل عمران، یا ڈی سورۃ البقرہ؟ چلیں ماشاءاللہ اکثریت جو ہے وہ درست جواب کی طرف آ رہے ہیں۔ الحمدللہ 100% نے درست جواب دیا ہے، اور درست جواب ڈی ہے، قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ قرآن مجید میں آخری سورت کا کیا نام ہے؟ اے سورہ الاخلاص، بی سورۃ الناس، سی سورہ فلق، یا ڈی سورہ کوثر؟ میں ایک دفعہ پھر درخواست کرتا ہوں کہ کیو آر کوڈ کو سکین کر کے براہ مہربانی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور اسے انسٹال کیجیے۔ 95% نے درست جواب دیا ہے، اور قرآن مجید کی جو آخری سورت ہے وہ سورہ ناس ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ قرآن مجید کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ اے 15 سالوں میں، بی 26 سالوں میں، یا سی 23 سال میں، یا ڈی 14 سال میں؟ آہستہ آہستہ جوابات موصول ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ 98% نے درست جواب دیا ہے، قرآن مجید کی جو تعلیم ہے یا قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کس سورت میں ابتدائی عیسائیوں کا ذکر آیا؟ اے سورہ بنی اسرائیل میں، بی سورہ کہف، سی سورہ بقرہ، یا ڈی سورہ الانفال؟ تھوڑا سا میں اشارہ دے دوں ناظرین کو، یہ ایک ایسی سورت ہے جس کا جمعے سے بھی تعلق ہے۔ تقریباً آدھے شاملین نے درست جواب دیا ہے، سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر ملتا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ اے سورہ الاخلاص، بی سورہ ناس، سی سورہ کوثر، یا ڈی سورہ الانفال؟ الحمدللہ ابھی یہ چیز سامنے آئی ہے کہ 200 سے زائد شاملین اس کوئز میں ابھی موجود ہیں۔ 96% نے درست جواب دیا ہے، اور درست جواب ہے سی، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ وہ کون سی سورت ہے جسے قرآن مجید کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے؟ اے سورہ فاتحہ، بی سورہ الاخلاص، سی سورہ توبہ، یا ڈی سورۃ المائدہ؟ میں ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کیو آر کوڈ کو سکین کر کے اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اس میں انسٹال کیجیے، تاکہ باقی کے جو ہمارے پروگرامس ہیں اس میں بھی آپ کو شامل ہونے میں آسانی ہوگی۔ چلے ماشاءاللہ اکثریت نے درست جواب دیا ہے، 90% سے زیادہ لوگوں نے درست جواب دیا ہے۔ قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے، یعنی جس سورت کو قرآن مجید کا خلاصہ کہا جاتا ہے، وہ سورۃ الفاتحہ، یعنی درست جواب ہوا اے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ قرآن مجید میں کتنی سورتیں ہیں؟ 116، بی 200، سی 23، یا ڈی 114؟ چلے ماشاءاللہ آہستہ آہستہ جوابات جو ہیں موصول ہو رہے ہیں۔ 98% نے درست جواب دیا ہے، اور درست جواب ہے ڈی، قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ اے 3 بار، بی 4 بار، سی 6 بار، یا ڈی 8 بار؟
درست جواب بی ہے، 4 بار نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اسراء کا واقعہ کس صورت میں آیا ہے؟ اے سورہ بنی اسرائیل میں، بی سورہ کہف میں، سی سورہ الانفال میں، یا ڈی سورۃ البقرہ میں؟ الحمدللہ اس میں بھی اکثریت درست جواب کی طرف آ رہی ہے، اور اسراء کا جو واقعہ ہے اس کا ذکر ہمیں سورہ بنی اسرائیل میں ملتا ہے، یعنی درست جواب ہوا اے۔ اب ہم آخری سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں قرآن مجید کا دور کس کے ساتھ مکمل کیا؟ اے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، بی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یا ڈی حضرت اسرافیل رضی اللہ کے ساتھ؟ اس میں بھی ماشاءاللہ اکثریت درست جواب کی طرف آ رہی ہے۔ اور درست جواب اس کا پہلے گفتگو میں بھی اس کا ذکر ہوا تھا، اے ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ ناظرین آج کا جو کوئز ہے یہاں پر اس کا اختتام ہے، اور ہماری اسٹوڈیو میں جو ٹیم ہے ابھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حساب لگائیں گے اور قرآن اندازی کے ذریعے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ آج کا جو انعام ہے جو آپ کے سامنے تیار کیا گیا ہے یہ کس کو بھجوایا جائے گا، اور اس کا اعلان پھر انشاءاللہ تعالیٰ عمیر خالد صاحب کریں گے۔ تب تک خاکسات کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ فرات صاحب، بڑا دلچسپ کوئز تھا، بعض سوالات کے تو جواب ہماری گفتگو میں بھی تھے۔ مرزا صاحب مختصر اگر آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں ایک پیغام دے سکیں کہ بالخصوص ہمارے جو نوجوان بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ رمضان کے مہینے کو کس طرح انہیں گزارنا چاہیے۔ دیکھیں آپ نے مختصر کہا ہے، یہاں بھی حضرت السلام کی بات یاد آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی جماعت کو مخاطب ہو کر کہ قرآن مجید کو بڑے غور سے پڑھو اور اس سے بہت پیار کرو، اور اس سے ایسا پیار کرو جیسے تم نے دنیا میں کسی اور چیز سے پیار نہ کیا ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے خود مخاطب ہو کر فرمایا کہ الخیر کلہ فی القرآن، کہ ہر قسم کی بھلائی قرآن مجید کے اندر ہے۔ آج اس دور میں جہاں اتنا کچھ آپ نوجوانوں کا ذکر کیا ہے، کئی علوم، کئی سائنسیں، کئی طریقے، کیا کچھ نہیں ہمارے سامنے، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کو مہجور کی طرح مت چھوڑو، اسی کو پکڑو۔ تو میرے خیال میں یہ ایک فکرہ ہمارے لیے کافی ہے کہ الخیر کلہ فی القرآن، تو ہمیں اس کو وہ اہمیت دینی چاہیے قرآن مجید کو جو اس کی بنتی ہے۔ ہمارے آقا نے بھی خطبہ جمعہ میں تدبر اور غور و فکر کی طرف توجہ دلائی، اس سے بڑھ کر اور پھر کیا کہہ سکتے ہیں۔ سب ناظرین اس وقت ہمارے کنٹرول روم میں کیونکہ بہت بڑی تعداد نے اس میں حصہ لیا تھا، تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کے جیسے نمبر ہوتے ہیں، تو سافٹ ویئر کے ذریعے وہ پھر چنا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک پھر منتخب کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے کنٹرول روم میں اس وقت ہو رہا ہے، ابھی کچھ ہی دیر میں وہ مجھے بتا بھی دیں گے کہ کون وہ خوش قسمت ہے۔ میرے صاحب مجھے اس پورے گفتگو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بات یاد آئی تھی، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا تھا کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا تھا، اور جب میرا دل کرتا تھا کہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن کریم پڑھتا تھا، کیونکہ قرآن کریم خدا کا کلام ہے، اور پڑھتے وقت مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ گویا خدا تعالیٰ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ قرآن کریم خدا کا کلام ہے، اور جب بھی ہمارا دل کرے کہ ہم خدا سے باتیں کریں، بس نمازوں کی طرف چلے جائیں، سجدے میں گر جائیں، ہم خدا سے ہم کلام ہوں گے۔ جب ہمارا دل کرے کہ خدا ہم سے باتیں کرے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وحی ہونی چاہیے، الہام ہونے چاہیے، لیکن اتنا آسان طریقہ ہے کہ بس قرآن کریم کو کھول دیا جائے اور وہ پھر خدا تعالیٰ کا کلام ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے، حضرت مسیح السلام کی مثال ہے، آپ کچہری سے کام سے واپس آتے ہیں تو واپس آ کر آپ کیا کرتے تھے؟ دروازہ بند کر کے روایت میں آتا ہے کہ آپ اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، اور آنسو بہہ رہے ہوتے تھے آپ کے، اپنے خدا کا کلام جس طرح سے آپ محسوس کرتے تھے۔ یہ کیفیت ویسے تو نہیں انسان کے وہ پھر آتی، لیکن یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں اس منزل تک لے کے چلتا ہے۔ تو ہمیں اس قرآن کی طرف دل اپنا کھولنا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے، اس پر عمل بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہیے۔ بالکل، جزاکم اللہ عمر صاحب، بہت بہت شکریہ، بڑی پیاری گفتگو آپ کے ساتھ رہی۔ اب ناظرین کنٹرول روم کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے کہ کون جیتے ہیں، میں یہ خط کھولتا ہوں،
اور آج کے ہمارے جو پروگرام کے ونر ہیں وہ ہے محترمہ طیبہ صباح صاحبہ جو کہ کینیڈا سے ہیں. بارک اللہ لکم. آپ کو انشاءاللہ MTA انٹرنیشنل جرمنی اسٹوڈیوز کی طرف سے جو آج کی بنائی ہوئی خطاطی ہے وہ آپ کو بطور تحفہ بھیجی جائے گی. بارک اللہ لکم. ناظرین ہم اپنے اختتام پر پہنچ گئے. جزاکم اللہ خیر جزا کہ آپ نے اس میں حصہ لیا, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے پھر سے ہم اسی ٹائم کے مطابق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ کے پسندیدہ پروگرام نشر رمضان کے ساتھ. تب تک ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.